اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا ووٹ دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی اس کے دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی برائی کو دیکھو، کسی ظلم کو دیکھو، کسی گناہ کے کام کو دیکھو، کسی بھی طرح کی بے حیائی، برائی، گناہ کا کام، ظلم، تو ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں میں سے کسی ایک پر فائز ہو جاؤ۔ سب سے بہترین درجہ کیا بتایا؟ کہ اس برائی کے کام کو، ظالم کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے کس طرح سے روکنا ہے یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اسے سمجھاؤ، زبان کھولو، بولو اس پر یا لکھو اس پر۔ یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، زبان سے بولو یا قلم سے لکھو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ بیان ہوا ہے اس حدیث میں۔ اور ایمان کا سب سے کم تر درجہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایمان کم ہے، ان لوگوں کی بنسبت کہ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ہاتھ سے روکتے ہیں برائی کو اور زبان یا قلم سے روکتے ہیں۔ اس تیسرے درجے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس برائی کو، اس برے کام کو، اس ظالم کو، اس ظلم کو دل میں برا جانیں اور اس کا ساتھ نہ دیں، نفرت رکھیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہے، یہ ظالم ہے، ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج اگر ہم ووٹ سے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جماعت صحیح ہے یا یہ جماعت صحیح نہیں ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ہماری جو بات ہے، موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس سسٹم سے متعلق ہے کہ یہ سسٹم، اس میں کیا کچھ خرابیاں ہیں، جو کہ ہر خرابی پر بات ہو چکی ہے، تفصیل سے ہو چکی ہے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دے دے کر بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک سب سے بڑی خرابی جو اس پر میں بات کرتا ہوں اکثر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کو پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے، خالق کے نازل کردہ احکام کو مخلوق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ تم اسے تسلیم کرو تو اسے ملک میں نافذ کیا جائے، تم اسے تسلیم نہ کرو تو ملک میں نہ نافذ ہوں۔ بس یہ اس کے سسٹم کی حقیقت ہے۔ رب حکم نازل کرے کہ میرے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا، ان الحکم الا للہ، حکم ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح احکام نازل کر دیے کہ سود حرام ہے، تو آج میں ووٹ دے کر اس سسٹم کو سپورٹ کروں کہ جس سسٹم میں رہتے ہوئے یا جس سسٹم میں اللہ تعالیٰ کے واضح نازل کردہ احکام کو مخلوق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بدترین قسم کی مخلوق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو شرابی بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں، ان سے میں اپنے رب کے قوانین کو منواؤں تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو، اللہ کے نازل کردہ حدود کو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو میں بدترین لوگوں سے منواؤں تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وہ بدترین قسم کے لوگ، وہ اکثریت جہلا کی، وہ اس کو تسلیم کرے، منظوری دے، تو تب اللہ کا حکم اس زمین پر نافذ ہوگا، اس ملک میں اللہ کی حدیں نافذ ہوں گی کہ سود حرام ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا اس کو رجم کرنا ہے، اور بھی جتنے قصاص کا معاملہ ہے
قاتل کی سزا کے ساس پر۔ تو یعنی کہ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے، سوچیں اس پر کہ میں اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ جس سسٹم کے پارلیمنٹ میں اقوام متحدہ سے جو کچھ پاس ہو کے آتا ہے، اس آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے مطابق جو بل ہوگا اس کو پاس کرے گا، یا جو اعلیٰ حکم ہے وہ اللہ کے ہی ہوگا، اسی کو مانا جائے گا۔ تو آج 70-75 سال ہو گئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ سود حرام ہے اس ملک میں یا چل رہا ہے؟ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کہاں پر چل رہی ہے؟ کہاں پہ نافذ ہے یہ حد؟ قاتل کا قصاص کہاں پہ ہے؟ اسی طرح اور بھی جتنی بھی حدیں ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، وہ کہاں پہ ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہے۔ اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو بتا دیں۔ اسی طرح جو اسلامی جماعتیں ہیں، اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے، نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن یہ آج سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، یہ ہوا وہ ہوا، کوئی اس میں یعنی کہ تعویلیں پیش کر رہی ہیں، اور اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں۔ لیکن آج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی آ کر احتجاج کرنے لگتی ہے۔ کیا 70-75 سال میں جماعت اسلامی نے یہی کچھ پایا کہ شروع میں جو کچھ شروع سے 70-75 سال سے ابھی تک جب ان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تو روڈوں پہ آ کے، سڑکوں پہ آ کر احتجاج کرنے لگتے ہیں؟ تو بس یہی کچھ، اور کچھ نہیں؟ کیا یعنی کہ اس کو ایک سپورٹ بھی کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے، اتنے سال یہ اس میں رہے ہیں تو ان کے پاس اقتدار آیا ہے، یا ایسا کوئی اختیار آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کر سکیں، لیکن ابھی تک نہیں کر سکے۔ دوسری بات میں ووٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں۔ وزیر اعظم آپ کو بھی پتہ ہے کون بنے گا کون نہیں بنے گا، ابھی تک پی ٹی آئی والوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ جمہوریت، اس کو کینسر ہو چکا ہے، یہ لا علاج ہو چکی ہے، اس کا بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو یہ اسلامی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے منشور کو بدلیں گی تو تب یہ اقتدار میں آ سکتی ہیں۔ یہ داڑھی رکھ کر، اسلامی قوانین کو سامنے لا کر، اچھے اچھے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے منشور تیار کر کے یہ اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی ابھی تک آئی ہیں۔ اگر آئی ہیں تو بتا دیں۔ 70-75 سال میں کیا انہوں نے پایا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوا اس کا؟ یہی کہ ہر 5 سال کے بعد ووٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے کہ آج الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی ہے، بس یہ کچھ پایا ہے۔ ابھی تک یہ جمہوریت کو ہی صحیح نہیں کر سکے تو اور کیا کریں گے؟ یعنی کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کو صحیح کر سکیں، جمہوریت کا علاج کر سکیں، اس کو صحت یاب کر سکیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام نافذ کریں گے یا اسلام کا نظام نافذ کریں گے اس طریقے کے ذریعے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کیا کیا ہے انہوں نے، آپ بتا دیں۔ آج اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ان سے یہی صحیح نہیں ہو رہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، سلیکشن ہو رہی ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، سلیکشن ہو رہی ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، سلیکشن ہو رہی ہے۔ یہ اس کو ہی ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ ہر بار 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، قوم کا پیسہ، ملک کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، پھر آئے جی سلیکشن ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ پتہ ہے سب کو کس نے کی ہے۔ پھر اگلی بار ووٹوں کے لیے، الیکشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی ہے۔ پھر اگلی بار ووٹوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ جلسے جلوس، وہ بینر وغیرہ چھپوا رہے ہیں، بڑی بڑی تقریریں اور پتہ نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہر بار
قوم کے سامنے ایک نئے چہرے کو لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر یہی ان کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے، سلیکشن ہوئی ہے۔ تو یہ اور کیا کر پائیں گے؟ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلے تو اقتدار میں اس طریقے سے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جمہوریت لا علاج ہو چکی ہے، وہ خود ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر چلیں صحیح ہو جائے تو جیسے یہ اقتدار میں آئیں گے، اس راستے سے نہیں آ سکتے۔ دیکھ لیا ہم نے، اگر آئیں گے تو یہ کیا کر پائیں گے؟ باقی جماعتوں کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں ملک کے حالات کہ جو جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کو کیسے نکال کے کیا حالت کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ووٹ دینے کا فائدہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کون جماعت جیتی ہوئی ہے یا کس نے اقتدار میں آنا ہے۔ یہ میرا ووٹ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ آج پی ٹی آئی والے اپنے جلسوں میں ناچ کر عمران خان کو لانا چاہتے ہیں، کوئی مریم نواز کے دیوانے ہیں، جماعت اسلامی والے اچھی نیتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ ہر بار کی وہ ان کی تقریریں، ان کی وعظ، یہ سب کچھ سن کر، لیکن ان کو طریقہ اختیار جو کر رکھا ہے انہوں نے، وہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے انہوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، ایک تنظیم بنا رکھی تھی، وہ صحیح تھا طریقہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی جو اکابر علماء تھے وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس راستے سے تھوڑا ہٹے اور اس جمہوریت کو اختیار کیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے علیحدگی اختیار کر لی، اور باقی اکابر علماء نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیوں اختیار کی؟ کیونکہ وہ اپنے جو پہلی ان کی نیت تھی، جو ارادہ تھا، جو منشور تھا، وہ اسی سے پلٹا کھا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آج وہی ہو رہا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو داغ سیاہی لگائی بھی، اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ بس یہی ہمارا بھی رونا ہے کہ یہ اس میں گئے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، اور ووٹ کے لیے یہ اس قدر جدوجہد کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا، کیا پاگل ہوئے دیوانے ہو گئے ہیں یہ۔ یعنی کہ کس قدر یہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام نے تو سلیکشن ہی نہیں کرنی نا، عوام نے سلیکشن کرنی ہوتی، اس کا اعتبار ہوتا تو پھر الیکشن تھے۔ لیکن آپ لوگ پھر رونا، آپ کا رونا ہوتا ہے، پھر وہی رونا ہوتا ہے کہ آپ نے یہی کہنا ہوتا ہے الیکشن کے بعد کہ الیکشن نہیں ہوئی، سلیکشن ہوئی ہے۔ ایک بار کہہ دیا، دو بار کہہ دیا، تیسری بار کہہ دیا، بس آپ مان جاؤ کہ الیکشن نہیں ہوتے، سلیکشن ہوتی ہے۔ ہر بار کا رونا بھی ہوتا ہے، پھر اگلی بار تیار ہو جاتے ہو، پھر رونا ہوتا ہے، پھر اگلی بار تیار ہو جاتے ہو انہی الیکشنز کے لیے، انہی بیکار قسم کے الیکشن کے لیے۔ اگر ایک بار رو چکے ہو بس نا، پھر اگلی بار رونے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ حدیث ہے کہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ یہ بار بار اپنے آپ کو ڈسواتے ہیں، بار بار ڈسواتے ہیں، ادھر ہی ہاتھ لے کر جاتے ہیں، ادھر ہی اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں جہاں سے انہیں ڈسا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ یا تو ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، پھر ظاہر سی بات یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ مومن کے پاس عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بار بار نہیں ڈسواتا ان لوگوں سے جن کے متعلق یہ کہتے ہیں وہ سلیکشن کرنے والے ہیں۔ اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں کو بیکار کر دیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، پستیوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ تو اس کی حقیقت ہے، یہ تو اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی پرفیکٹ ہے یہ جمہوریت۔ تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اس بات پر کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو تو گندا نہیں کیا ہوا، کالیاں سیاہیاں لگا کر، ٹھیک ہے، یہ کالے کالے نشان لگوا کر اپنے ہاتھوں کو تو گندا نہیں کیا، اور اسی طرح الیکشن میں اتنی کوششیں کر کے اس کے بعد یہ نعرے لگا کر اپنی زبانوں کو یا اپنے چہروں پہ کالف نہیں لگواتے کہ نہیں الیکشن نہیں ہوئی، سلیکشن ہوئی ہے۔ تو اگلی بار تم سمجھ جاؤ نا، الیکشن نہیں ہوتے، سلیکشن ہوتی ہے، تم سمجھ جاؤ، تم دوبارہ اس جگہ جاؤ ہی نہیں، وہ راستے ہی نہ اختیار کرو، گھر بیٹھ جاؤ۔ تم پر لازم تو نہیں ہے نا غلط راستے کو اختیار کرنا،
غلط کیوں ہے؟ جو میں نے شروع میں بات کر دی، کیا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو پیش نہیں کیا جاتا؟ پیش کیا جاتا ہے، تبھی تو ابھی تک نامنظوری ہو رہی ہے، ابھی تک انہیں تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو یہی تو ہماری اصل، ہم نے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی جماعت ٹھیک بھی ہے تو ہماری نظر میں وہ اندھوں میں کانے کی برابر ہے، لیکن صحیح مکمل ٹھیک ہو جانا ایسی کوئی جماعت نہیں، کیونکہ انہوں نے طریقے ہی صحیح نہیں اختیار کر رکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لازمی قرار دیا کہ تم اس طرح سے جاؤ، اس طرح سے اقتدار میں آؤ؟ یہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہی ہیں آج اسلامی جماعتیں؟ ہم تو بری ہیں نا اس چیز سے، کہ کیونکہ ہم علیحدہ ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنا چاہیں۔ اقتدار یہ حاصل بھی کر لیں تو یہ کہاں اسلام نافذ کر سکتے ہیں، جبکہ میں نے بتایا کہ یہ اسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے جس کے تحت یہ آ رہے ہیں آگے، اس سسٹم کو ہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اسلامی سسٹم کی بات نہیں کر رہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہے، جو سسٹم موجودہ ہے اس کو ہی صحیح نہیں کر سکتے کہ سلیکشن نہ ہو، الیکشن ہونے لگیں۔ تو میری تو اتنی سی گزارش ہے، اور میری دعوت وہ علم کی طرف دعوت ہے۔ آج ہر ایک مصروف ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جیسی نماز پڑھتا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، وہ جو روزہ رکھے ہوئے ہے وہ کس طرح سے، اس کے احکام کیا ہے، نماز کے کیا احکام ہیں، جو وہ کام کر رہا ہے، جس عمل کو اختیار کیے ہوئے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ میری دعوت ہے علم کی طرف دعوت، کہ آئیں علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، خواتین، مرد و حضرات، سب کو یہ دعوت ہے کہ وہ علم کی طرف آئیں، دین کے علم کی طرف۔ علم حاصل ہوگا تو معلوم ہوگا کہ جنت کے راستے کون سے ہیں، دین کیا ہے۔ آج تو بالکل دین کو یعنی کہ سائڈ پہ کر دیا، اور پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں، بس ہم جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ بس جو ہم نے اپنے باپ دادا سے، بزرگوں سے نماز سیکھ لی، بس وہی ہے، جو کچھ ان سے تعلیمات سیکھ لیں وہی ہے۔ مزید ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، دین کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج سوال ہے آپ سے، کس نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں، یا اسلام لا سکتی ہیں یا نہیں۔ سیرت النبی کا تو مطالعہ کریں، اپنے رسول کو تو جانیں، اسے تو پہچانیں۔ محب رسول ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، نعرہ ہے، لیکن اپنے رسول سے متعلق علم نہیں ہے کہ وہ رسول کیسا تھا، اس کی زندگی کیسی گزری، اس پر کس طرح کے حالات آئیں۔ کون ہے جس نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے؟ سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو محنتیں، کوششیں، جد و جہد اسلامی نظام کے لیے ہو رہی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کام کی ہوتی تو یہ وہاں پہ کیوں ہوتے؟ یہ تو غاروں میں ہوتے، یہ تو چھپ چھپا کر کام کر رہے ہوتے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شروع میں کیا ہے، مکی دور میں کیا ہے۔ کس طرح کے حالات آئے ہیں، آج ان پر حالات ویسے کیوں نہیں آ رہے؟ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں ہے کہ جس طریقے پر للکارے دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ شرک بیان ہوتا ہے، توحید بیان ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بچھائی، پہاڑ، درخت، چرند پرند سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی جو ان کی توحید سن کے جو ملنگ ان کے پاس آیا ہوتا ہے، مرید آیا ہوتا ہے، وہی ادھر بیان سے اٹھتا ہے، نماز ادھر پڑھی، چلا گیا مزار پر، وہاں اپنے بابے کو سلام کر کے آتا ہے، پیر کو، قبر والے کو سلام پیش کرنے چلا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی توحید ہے۔ اتنی بیکار توحید ایسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس توحید کا کیا فائدہ آج؟ آج تو توحید ایسی ہونی چاہیے کہ یہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، اشارے کر کر کے بتائیں، انگلی اٹھا اٹھا کر بتائیں کہ یہ قبر والا نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، پھر پتہ چلے کہ ان کے لیے توحید بیان کرنا کیسا ہے۔ توحید سے متعلق تو ننگی کہا گیا، یہ ننگی تلوار ہے، لیکن آج میٹھی میٹھی توحید جو کہ ہر مشرک جانتا ہے، ہر مشرک مانتا ہے
کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بچھائی، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، درخت اگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ تو سب مانتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ مشرکین مانتے تھے، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ خدا بنا رکھے تھے، تو بس ان کا انکار کیا جائے تب دوسرے کو توحید سمجھ آئے گی۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے یہ قبر پرستی کے اس میں خدا بنا رکھے ہیں، اور ہم نے اقوام بالا میں خدا بنا رکھے ہیں۔ حکومتی لیول پر جو شرک ہو رہا ہے، ہم نے وہ خدا بنا رکھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے قوانین پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اکثریت کو خدا بنا لیا، بس یہ حال ہے ہمارا۔ اس سسٹم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور ایک جماعت کے پیچھے لگ کے ہم نے کہا کہ یہ اسلام کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے ووٹ دو، جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ آج سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ان سے پوچھ لو اس کی حقیقت کیا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اس نظام کو تو سمجھو، اس نظام سے متعلق علم تو حاصل کر لو، اس کے بعد اس کو اختیار کرنا تو کرنا، لیکن علم نہیں، اندھا دھند پیروی کی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے اختیار کیا تھا، میرے رشتہ داروں نے اختیار کر رکھا ہو، بس اتنی سی ان کے پاس دلیل ہے، جو کہ بیکار قسم کی دلیل ہے۔ آج کتنوں نے آپ میں سے سٹیٹس لگائے ہوں گے کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو۔ نیتیں آپ کی اچھی ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ نہیں ہے جب تک علم نہیں ہے، لیکن جیسے ہی شکوک و شبہات آپ کی طرف آ گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ پر لازم ہے آپ علم حاصل کریں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کرنا، کانوں پر ہاتھ رکھ دینا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ علم حاصل کریں، پھر عمل کی طرف آئیں، پھر بے شک کسی کو بھی اختیار کریں، کسی سسٹم کو اختیار کریں، کسی کو بھی اختیار کریں، پھر آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی، ایک مضبوط دلیل ہوگی۔ قرآن و سنت سے، حدیث سے دلیل پیش کریں کہ یہ سسٹم صحیح ہے، ہم اس کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کام کریں گے، اور ہم ادھر اسلام کو نفاذ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اندھا دھند پیروی کرنا اور کسی ایک سسٹم کو لے کر چلنا، اور اس کے لیے بغیر دلیل کے کام کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ فضول ہے اور انتہائی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم، فہم عطا فرمائے، اور دین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔